اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں جب تم چڑھے جا رہے تھے ولا تلوون علی احد، کسی کی طرف التفات نہیں کر رہے تھے، ولا تلوون التفات بھی نہیں کر رہے تھے علی احد، کسی ایک پر۔ جب تم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، افواہ پھیل گئی نا، تو اس دوران تم ہوش آواز کھو بیٹھے، ادھر ادھر گھومنے لگ گئے اور پھرنے لگ گئے اور پہاڑوں پہ چڑھنے لگ گئے، اور کسی کی آواز بھی نہیں سنتے تھے، کسی کی طرف متوجہ بھی نہیں ہو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آگے کیا ہوا، والرسول یدعوکم، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم تمہیں دعا کر رہے تھے، پکار رہے تھے، آواز دے رہے تھے، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، میری طرف آؤ لوگو، میری طرف اللہ کے بندے آؤ، اللہ کے بندے آؤ۔ اللہ تو ان کو اللہ کے بندے کہہ رہے، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول۔ تو وہی جیسے میں نے کہا تھا، ابی بن کعب نے پھر آواز سب کو دی، پھر سارے سن کے پھر واپس آ گئے۔ تو اس لیے فرمایا دوکم فی اخراکم، پیچھے سے اللہ کے رسول تمہیں آوازیں دے رہے تھے، فاصابکم غما بغم، پھر تمہیں پہنچا غم پر غم، غم پر غم، تمہیں غم پر غم پہنچا۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ دیکھو تمہاری اس لغزش سے، اس چھوٹی سی بے صبری کی وجہ سے کہ تم نیچے آئے، تم نے نبی کو غم پہنچا دیا۔ جب تم نے نبی کو غم پہنچا دیا تو اللہ رب العالمین نے اس نبی کے غم کی وجہ سے تمہیں غم پہنچا دیا کہ تمہارے 70 ہیروز شہید کر دیے گئے۔ ایک یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے بدر میں کفار کو، جن کفار کو 70 کو مار دیا، سرداروں کو 70 کو قیدی بنا دیا، وہاں تم لوگوں نے انہیں غم دیا، تو آج انہوں نے تمہیں غم دے دیا۔ لیکن یہ والا غم بھی تمہاری وجہ سے ہے کہ تم لوگوں نے تھوڑی سی بے صبری کر لی۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تم جب نیچے آئے، اللہ کے رسول کو دیکھا کہ اللہ کے رسول زندہ ہے لیکن زخمی حالت میں ہے، تو تمہیں غم پہنچ گیا۔ تم نے اللہ کے رسول کو دیکھا، تمہیں غم ملا، اور اللہ کے رسول نے تمہاری لاشیں دیکھی، 70 کی لاشیں دیکھی شہداء کی، تو اللہ کے رسول کو بھی غم ملا۔ تو اس لیے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں۔ تو فاصابکم غما بغم، پھر تمہیں غم ملا، غم پر غم ملا، لکھے لا تحزنوا، تاکہ تم، آگے کیا فرماتے ہیں، لکھے لا تحزنوا، تاکہ تم غم نہ کرو، علی ما فاتکم، جو کچھ ہو چکا، جو ہو گیا، رات گئی بات گئی، چلو غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، اب اس غلطی کو آئندہ مت دہرائیے گا، بس جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب اس پر غمگین نہ ہوں۔ ولا ما اصابکم، اور جو تمہیں مصیبتیں پہنچی، تمہارے 70 صحابہ شہید ہو گئے، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، تو یہ تمہارے لیے ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے کہ آئندہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہ اللہ تعالیٰ کی جان بوجھ کے تو وہ کرتے نہیں تھے، کوشش کرو کہ اجتہادی غلطی بھی تم سے نہ ہو، کہ تم لوگ تو ہیروز ہو، پوری امت کے ہیروز تم ہو، تمہاری وجہ سے تو پھر وہ ایمان لے آئیں گے، تمہیں دیکھ کر پوری امت ایمان لاتی رہے گی، تو لہٰذا تمہیں پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے میرے نبی کے صحابہ اور میرے نبی کے جانثار۔ ولا ما سبق واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے جو تم عمل جو تم عمل کرتے ہو۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہاری نیت درست ہے، تمہاری نیت صاف ہے، تم دنیا کے طلبگار نہیں ہو، تمہیں اس سے اگر لغزش ہوئی وہ بھی ایک اجتہادی غلطی ہے، لیکن اس اجتہادی غلطی کی وجہ سے تمہاری پکڑ ہوئی، پکڑ اس وجہ سے ہوئی کہ تم بہت آگے ہو، مقربین میں ہو، مقربین کی تو پکڑ ہوتی رہتی ہے۔ ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔